نے غزہ میں بدھ کے روز فضائی حملہ کیا اور حماس کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق غزہ کی جانب سے راکٹ حملے کے جواب میں یہ حملہ کیا گیا۔ دوسری جانب امریکہ کی طرف سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی آبادکاری کو جائز قرار دینے پر فلسطینیوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کیا ہے۔ خاص رپورٹ دیکھیے۔ اسرائیل کا غزہ پر فضائی حملہ، اسرائیل نے حماس کے ٹھکانے کو بنایا نشانہ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق راکٹ حملے کے جواب میں کیا گیا حملہ۔ یہودی آبادکاری سے متعلق امریکی پالیسی پر فلسطینیوں کا احتجاج۔ اسرائیل نے بدھ کے روز غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جنوبی غزہ پٹی میں ان فضائی حملوں میں ہتھیار بنانے والی ایک یونٹ سمیت حماس کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے یہ حملے غزہ کی جانب سے راکٹ داغے جانے کے جواب میں کیے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ہر حملے کا سختی سے جواب دینے کی وارننگ دی تھی، اسی کے بعد یہ حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ منگل کے روز غزہ پٹی سے اسرائیل کی جانب 2 راکٹ داغے گئے تھے۔ حال ہی میں فریقین کے درمیان جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا، تاہم اب اس کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں نے منگل کے روز یوم غضب بنایا، جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ اس دوران کچھ گروہوں کی اسرائیلی افواج سے جھڑپیں ہوئیں۔ مظاہرین اس اعلان پر احتجاج کر رہے تھے کہ امریکہ اب اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ اسرائیلی بستیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ آنسو گیس سے دیا گیا۔ ادھر اسرائیلی رہنماؤں نے یہودی بستیوں کی تعمیر سے متعلق امریکی فیصلے کا خیر مقدم کیا، جبکہ فلسطینی اور دنیا کے زیادہ تر ملک اسی موقف کے ہیں کہ یہ بستیاں غیر قانونی ہیں۔ انہیں ماننے کا مطلب 2 ریاستی حل کی امیدوں پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے، کیونکہ وہ زمین جو کہ ریاست کے قیام کے لیے فلسطینیوں کو درکار ہے اس پر قبضہ ہو چکا ہوگا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے اہم چیلنج اور بلیو اینڈ وائٹ پارٹی کے سربراہ بینی گینٹس نے غزہ کی جانب سے راکٹ حملے کی مذمت کی ہے۔ بینی گینٹس کا کہنا ہے کہ اس سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھے گی۔ עבר לילה לא שקט, שוב פעם הריטואל של ירי רקטות, ושמעתי שראש הממשלה אמר שמישהו התבלבל שם וירה רקטות, ואני חושב שמישהו התבלבל זה אצלנו. לדעתי בימים אלו מעבירים כסף במזומן פעם נוספת, כאשר הגיעו להישגים בצוק איתן לא מיצו אותם בשביל לחזק את ההרתעה. خبر ایران سے ہے، جہاں حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں ہونے والے حالیہ پرتشدد مظاہروں کے دوران احتجاجیوں نے سینکڑوں بینکوں اور 100 سے زائد سرکاری عمارتوں کو نذر آتش کر دیا۔ ایران کے وزیر داخلہ نے مظاہروں کے دوران ہوئے نقصانات کی تفصیلات بتاتے ہوئے اس بات کی جانکاری دی۔ ایران کے وزیر داخلہ عبدالرضا رحمانی فضلی نے کہا کہ ملک میں ہوئے حالیہ پرتشدد مظاہروں میں مظاہرین نے 731 بینکوں اور 140 سرکاری عمارتوں کو نذر آتش کر دیا۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز کے 50 دفاتر اور چوکیوں پر حملے ہوئے، جبکہ لگ بھگ 70 پیٹرول پمپوں کو بھی آگ لگائی گئی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے بدھ کو اپنے ایک بیان میں مظاہروں میں ہوئے نقصانات کی تفصیل بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر سے 2 لاکھ سے زائد افراد نے ان پرتشدد مظاہروں میں حصہ لیا۔ تاہم عبدالرضا رحمانی فضلی نے مظاہروں کے دوران ہوئی ہلاکتوں کے تعلق سے کچھ نہیں بتایا ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا دعویٰ ہے کہ مظاہرین پر پولیس کے تشدد سے کم از کم 143 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایرانی حکام ایمنسٹی کے اس دعوے کو مسترد کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں ہلاکتیں ہوئی ہیں اور مرنے والوں میں سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ ایرانی حکام نے مظاہروں اور تشدد میں ملوث 1000 سے زائد افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد کی تعداد 4000 سے زائد ہے۔ واضح ہے کہ ایران میں 15 نومبر کو حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے اعلان کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا تھا،
جو کئی شہروں میں پرتشدد رنگ اختیار کر گیا تھا۔ بعد میں یہ مظاہرے حکومت مخالف احتجاج میں بدلتے گئے، جس کے دوران کئی شہروں میں مظاہرین نے حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے ایران میں ہوئے احتجاج کے لیے امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کو ذمہ دار قرار دیا تھا۔ حسن روحانی نے کہا تھا کہ ایران کے خلاف بیرون ممالک میں بڑی سازش رچی گئی تھی، جسے ایران کے لوگوں نے ناکام بنا دیا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ادھر ایران کے اعلیٰ رہنما آیت اللہ علی خامنئی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں حالیہ دنوں ہوئے مظاہرے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ خامنئی کا کہنا ہے کہ امریکہ مظاہرین کو بھڑکا کر اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے مظاہرے کی سازش رچی، لیکن ایرانی عوام نے اسے ناکام کر دیا۔ توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناکی که اون هم پول خرجش شده بود، چقدر پول خرج کرده بودن، چقدر زحمت کشیده بودن که بتوانند در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت رو انجام بدن، حرکت تخریب و تحریق و آدمکشی و شرارت و اینها۔ عراق کا رخ کریں گے، جہاں حکومت مخالف مظاہرے بدستور جاری ہیں۔ دارالحکومت بغداد سمیت ملک کے کئی شہروں میں ہزاروں مظاہرین عادل عبد المہدی حکومت کے خلاف سڑکوں پر صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ جنوبی عراق میں آج مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عراق میں جاری حکومت مخالف احتجاج کا سلسلہ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ دارالحکومت بغداد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں موجودہ حکومت سے نالاں ہزاروں افراد سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مظاہروں کا یہ سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کا احتجاج اس وقت ہی ختم ہوگا جب موجودہ حکومت اقتدار سے بے دخل ہوگی۔ بغداد احتجاج کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں روزانہ سڑکوں پر مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ان جھڑپوں میں اموات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بغداد کے علاوہ بصرہ، نجف، ناصریہ، کربلا اور دیگر مقامات پر مظاہرین حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرین نے ناصریہ میں شیعوں کے ایک مرکز کو بھی نشانہ بنایا۔ جنوبی عراق میں ہوئے تازہ مظاہروں میں متعدد افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ ایک طرف مظاہرین حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے سے باز نہیں آ رہے، دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کے جوان ان مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کرنے سے گریز بھی نہیں کر رہے۔ نتیجتاً بھاری جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خیال رہے کہ عراق کے مختلف شہروں میں ہزارہ افراد ملک میں پھیلی بدعنوانی، بے روزگاری اور بنیادی سہولتوں کے فقدان کے خلاف گزشتہ کئی ہفتوں سے احتجاج کر رہے ہیں اور عادل عبد المہدی حکومت کی بے دخلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ موجودہ حکومت اقتدار سے بے دخل ہو اور ملک کے سیاسی نظام میں تبدیلی لائی جائے تاکہ ملک کے غریب عوام اپنے بنیادی حقوق حاصل کر سکیں اور انہیں بدعنوانی سے نجات حاصل ہو سکے۔ حالانکہ عراق کی عادل عبد المہدی حکومت کرسی چھوڑنے کو تیار نظر نہیں آ رہی۔ عادل عبد المہدی نے گزشتہ سال ہی اقتدار سنبھالا ہے۔ انہوں نے ملک میں متعدد اصلاحات اور پیکیجز کا اعلان کیا تھا، تاہم مظاہروں کی شدت میں کمی نہیں آ سکی۔ موجودہ حکومت نے شدید عوامی احتجاج کو دیکھتے ہوئے حکومت نے قبل از وقت انتخابات کی تجویز پیش کی، لیکن مظاہرین نے حکومت کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ ملک میں جاری احتجاج میں اب تک ہلاکتوں کی تعداد 350 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ملک گیر احتجاج کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ملکی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے عراق کی سنگین صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین کو معاملہ حل کرنے پر زور بھی دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ امریکہ نے ترکی کی جانب سے روسی دفاعی نظام کے تجربات کو باعث تشویش قرار دیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ترکی جو کچھ کر رہا ہے اس پر ہم کو اعتراض ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने तुर्की की जानिब से रूस से खरीदे हुए दिफाई निज़ाम के तजुर्बात को तशवीश का बाइस करार दिया है। माइक पोम्पियो से जब ये पूछा गया कि तुर्की की दारुल हुकूमत अंकारा के ऊपर तुर्की के F-16 लड़ाका तैयारों ने परवाजें की हैं, तो इसके जवाब में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हाँ, हमें इस पर तशवीश है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम नाउम्मीद नहीं हैं। पोम्पियो ने कहा कि तुर्की से हम बात कर रहे हैं और इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका ने तुर्की पर ये बात वाज़ेह कर दी है कि अमेरिका चाहता है कि तुर्की S-400 फिज़ाई दिफा के निज़ाम की मुकम्मल तनसीब से बाज रहे। ताहम उन्होंने कहा है कि अमेरिका और तुर्की के दरमियान मामलात में बेहतरी लाने के लिए बातचीत का सिलसिला अब भी जारी है। तुर्की की जानिब से रूस से अपने दिफा के लिए S-400 एयर डिफेंस निज़ाम की खरीदारी के मामले पर अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात तनाव का शिकार है। माना जा रहा है कि कई दहों के बाद अमेरिका और तुर्की के दरमियान इतनी तलखियां पाई जा रही हैं। अमेरिका का कहना है कि रूसी साख्ता S-400 दिफाई सिस्टम नेटो के दिफाई निज़ाम के लिए मुनासिब नहीं और इससे अमेरिका के F-35 स्टील्थ लड़ाका तैयारों को खतरात लाहक हो सकते हैं। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता माह तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। अमेरिकी सदर ने इस बातचीत को शानदार करार दे दिया था, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि नेटो के दोनों इत्तेहादियों के दरमियान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के मामले पर कोई इत्तेफाक राय हुआ था या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब खबर लबनान से है, जहां हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन अब इन मुजाहरों ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। शुमाली शहर त्रिपोली में सदर अवान मिशेल के हामियों और मुखालिफिन में भी झड़पों के नतीजे में कम से कम 24 अफराद जख्मी हुए हैं, जिसके बाद हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। लेबनान में गुज़श्ता कई दिनों से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। लेबनानी रेड क्रॉस के मुताबिक मुल्क के शुमाली शहर त्रिपोली में सदर ममलिकत अवान मिशेल के हामी और मुखालिफिन के दरमियान शदीद झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। इस झड़प के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। इलाके में सिक्योरिटी के इजाफी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इसी तरह की झड़पें पहाड़ी शहर बकफाया में भी हुई हैं। वाज़ेह रहे कि लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में पीर को भी हिजबुल्लाह के हामी और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें हुई थी। बताया जाता है कि झड़पें उस वक्त शुरू हुई थी जब हिजबुल्लाह के हामी दर्जनों की तादाद में गाड़ियों में सवार होकर आए थे और मुजाहिरीन पर हमला कर दिया था। इस दौरान दोनों तरफ से घंटों तक पथराव भी हुआ था। ख्याल रहे कि लेबनान में गुज़श्ता 17 अक्टूबर से हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुल्क में सियासी और माशी बेचैनी के बाइस अवाम मुजाहरे कर रहे हैं। चंद रोज कबल शदीद एहतजाज की वजह से मुल्क को दरपेश माशी और सियासी बहरान पर गौर करने के लिए बुलाया गया पार्लियामेंट का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया था। मुल्कगीर एहतजाज को देखते हुए वज़ीर आज़म साद अल हरीरी भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, लेकिन एहतजाज जारी रहा। ये हंगामे साद अल हरीरी की हुकूमत के मुल्क को दरपेश माशी बहरान से निमटने के लिए व्हाट्सएप कॉल पर फीस समेत मुख्तलिफ टैक्स मुतारिफ कराने के बाद शुरू हुए। मुजाहिरीन हुकूमत से मुजव्वज़ा टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन मुल्क की सियासी अशराफिया के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि अरबाब इक़्तिदार मुल्क को दरपेश मौजूदा माशी बहरान के लिए जिम्मेदार है। एहतजाजियों का कहना है कि वो दुनिया को अपने एहतजाज के तवस्सुत से बदउनवान हुक्मरानों के बारे में पैगाम देना चाहते हैं। मुल्क में जारी मुजाहरों की वजह से अब तक मुतअद्दिद अफराद हलाक जबकि सैकड़ों जख्मी हुए हैं। इसके अलावा लेबनान को एहतजाज की वजह से काफी माली नुकसानात का भी सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के कैफे में 3 बरस पहले हमला करने के इल्जाम में 7 अफराद को सजाए मौत सुनाई गई है। ढाका की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2016 में दारुल हुकूमत के एक मशहूर रेस्टोरेंट पर हमले के केस का फैसला सुनाया और इसमें नामजद 7 मुलजिमीन को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत का हुक्म दिया, जबकि अदालत ने 1 मुलजिम को बरी कर दिया। वाज़ेह कि 1 जुलाई 2016 में रेस्तोरां में हुए दहशतगर्दाना हमले में 22 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें 17 गैर मुल्की शामिल थे। হলি আর্টিজান ঘটনায় আজকে যে আদালতে যে মামলাটা রায় হলো সেই রায়টা আমরা অন্তত সন্তুষ্ট হয়েছি, কারণ এখানে 8 জন আসামির মধ্যে 7 জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, 1 জনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি যাকে খালাস দেওয়া হয়েছে
আমরা রায়টা আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমরা বিশ্লেষণ করব, দেখব যে এর বিরুদ্ধে যদি দেখি যায় আপিল করার মতো কিছু আছে তাহলে আমরা আপিল করব। और अब बात अल्बानिया के ताजा हालात की करेंगे, जहां शदीद जलजले के बाद यूरोपीय यूनियन ने वहां अपनी इमदादी टीम रवाना कर दी है, जबकि यूनान, इटली और हंगरी की टीमें पहले ही अल्बानिया पहुंच चुकी हैं। अल्बानिया में गुज़िश्ता रोज आए जलजले के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 25 हो गई है, जबकि अभी भी कई अफराद मलबे के तले दबे हुए हैं। हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। जलजले ने सबसे ज्यादा दारुल हुकूमत तिराना और इसके मजाफाती साहिली शहर दुराज को मुतासिर किया है। जलजले के बाद आफ्टर शॉक्स के सबब अवाम में अभी भी खौफ का माहौल है। Seponari përsërinata e mparshme vendosëm familjarisht dhe ndoshta shumë e qindje e madhe e qytetit e kaluan। इस बीच पोप फ्रांसिस ने अल्बानिया में जलजले की वजह से हलाक हुए लोगों के लिए दुआए मगफरत की, जबकि मुतासरीन के तई हमदर्दी का इजहार किया। पोप अल्बानिया के लिए ताज़ियती पैगाम में कहा कि अल्बानिया से पोप का गहरा रिश्ता रहा है। Inviare un saluto e la mia vicinanza al caro popolo albanese che ha sofferto tanto in questi giorni. L'Albania è stato il primo paese d'Europa che ho voluto visitare. उधर तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने अल्बानिया के जलजला मुतासरीन के लिए मदद की अपील की है। उर्दगान ने इस्लामिक दुनिया से गुजारिश की है कि वो जलजला मुतासरीन के लिए आगे आए और उनकी मदद के लिए रकम इकट्ठा करें। उर्दगान ने यह अपील इस्लामी ताउन तंजीम OIC इजलास के इफ्तिताही खुतबे के दौरान की। Burada bir adeta donörler toplantısının adımlarını atmamız, zira bütün bu yıkılan binalarla alakalı Arnavutluğun yanında yer almamız, inanıyorum ki biz özellikle İslam Kalkınma Teşkilatımızın da görevi olsa gerek. Bu adımı atmamızın çok faydalı olur. पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कल तक कोई हल निकालने की मोहलत दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जबकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर खान ने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म ने नई तकर्री की सिफारिश की और सदर ने तौसी दी, लेकिन क्या लिखा है और क्या भेज रहे हैं यह भी पढ़ने की जहमत नहीं की। समरी एडवाइस नोटिफिकेशन जिस तरह बनाया गया है, लगता है कि वजारत कानून ने बहुत मेहनत से यह मामला खराब किया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपने आर्मी चीफ को शटलकॉक बना दिया है, हम आपको कल तक का वक्त दे रहे हैं, हल निकाल लें। बसूरत दिगर हमने आइन का हलफ उठाया है और आइनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने मगरबी फौजी इत्तेहाद नेटो में मजीद फाल किरदार अदा करने का इशारा दिया है। जर्मनी की पार्लियामान से खिताब करते हुए मर्केल ने कहा कि यूरोप फिलहाल अपना दिफा करने की सलाहियत नहीं रखता और जर्मनी को मजीद जिम्मेदारियां उठाना होंगी। जर्मन चांसलर का मजीद कहना था कि तुर्की एक मुश्किल नेटो इत्तेहादी है, लेकिन स्ट्रेटेजिक वजूहात की बिना पर उसका इस इत्तेहाद में रहना जरूरी है। Als im Kalten Krieg ist der Erhalt der NATO heute in unserem ureigensten Interesse oder mindestens so stark wie im Kalten Krieg. In unserem ureigensten Interesse. Denn, und das hat gestern auch der Außenminister gesagt, Europa kann sich zurzeit alleine nicht verteidigen. Wir sind auf dieses transatlantische Bündnis angewiesen. तालिबान के एक आला सतह के वफद ने तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ से मुलाकात की। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में यह मुलाकात हुई है।
قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ عبدالغنی برادر کی سربراہی میں طالبان کے وفد نے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران افغانستان میں قیام امن اور استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ افغان طالبان کے قطر میں موجود سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے اس ملاقات کی تصدیق کی ہے۔ سہیل شاہین نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے اعلیٰ حکام نے افغان عوام کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور افغان مہاجرین کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی IRNA کے مطابق تہران میں طالبان وفد سے ملاقات کے دوران وزیر خارجہ جواد ظریف نے افغانستان کی حکومت اور مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کی حمایت کی۔ تفصیلات کے مطابق افغان طالبان کے وفد عبدالغنی برادر کی سربراہی میں ایران کے دورے پر ہے، جہاں وفد ایرانی عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، جس کا مقصد افغانستان میں قیام امن کے لیے راہیں ہموار کرنا ہے۔ طالبان ماضی میں کئی بار افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر چکے ہیں اور وہ انہیں امریکہ کی کٹھ پتلی قرار دیتے ہیں۔ طالبان کے وفد کی ایران آمد اور جواد ظریف سے ملاقات ایسے موقع پر ہوئی ہے جب افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ حال ہی میں طالبان اور افغانستان حکومت کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے یہ اشارہ دیا تھا کہ طالبان سے قیدیوں کا تبادلہ افغانستان میں جنگ بندی کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ افغان حکومت نے رواں ماہ کابل میں امریکی یونیورسٹی کے ایک امریکی اور ایک آسٹریلوی پروفیسر کے بدلے طالبان کے 3 اہم کمانڈروں کو رہا کیا تھا۔ رہائی پانے والے ان قیدیوں میں موجودہ حقانی گروپ کے سربراہ سراج الدین کے بھائی انس حقانی بھی شامل تھے۔ امریکہ نے طالبان کے قید سے آسٹریلوی اور امریکی پروفیسرز کی بازیابی کا خیر مقدم کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر اس امید کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کی کوششیں رنگ لائیں گی اور طالبان کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں گے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا ہے اور طالبان کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 1 سال میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے 9 دور ہوئے لیکن بے نتیجہ رہے۔ امریکی حکومت کو امید ہے کہ قطر میں بات چیت کا آئندہ دور سود مند ثابت ہوگا۔ بیورو رپورٹ نیوز 18 اردو۔ امریکی کانگریس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مواخذے کی کارروائی کے لیے طلب کیا ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ ٹرمپ 4 دسمبر کو ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی کی پہلی سماعت میں شریک ہوں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی ہاؤس جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین جیرڈ نیڈلر کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا تو کانگریس کے روبرو پیش ہوں یا پھر مواخذے کی کارروائی کے عمل سے متعلق شکایات بند کریں۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کانگریس کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے تو پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ گواہوں سے سوالات بھی کر سکیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے کانگریس کمیٹی کے روبرو پیش ہونے کی صورت میں ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی کا عمل دوسرے مرحلے میں پہنچ جائے گا۔ رومانیہ سے خبر ہے، جہاں کی بندرگاہ پر جہاز الٹنے سے 14,000 سے زائد بھیڑیں ڈوب گئی۔ حکام کے مطابق کارگو جہاز جیسے ہی بحیرہ اسود میں موجود رومانیہ کی بندرگاہ سے روانہ ہوا، یہ حادثہ پیش آ گیا۔ واقعے کے بعد ریسکیو اہلکاروں نے فوری طور پر امدادی کارروائی شروع کی اور جہاز کے عملے کے 21 افراد کو باحفاظت باہر نکال لیا۔ تاہم اس دوران وہ صرف 33 بھیڑوں کو ہی بچا سکے، جبکہ جہاز میں 14,006 بھیڑیں موجود تھیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھیڑوں کو سعودی عرب لے جایا جا رہا تھا۔ جانوروں کی حقوق کی تنظیموں نے الزام عائد کیا ہے کہ جہاز پر گنجائش سے زیادہ بوجھ لادا گیا، جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ یورپی یونین اور رومانیہ کی لائیو اسٹاک ایسوسی ایشن نے حکام سے واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ جنوبی امریکی ملک کولمبیا میں ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ ہڑتال حکومت کے ان اصلاحات کے خلاف ہے جن سے سب سے زیادہ مزدور، ملازمین اور پینشنر متاثر ہوں گے۔ گزشتہ کئی روز سے ہزاروں افراد حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی تک ان مظاہروں میں پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ملکی صدر نے مظاہرین سے قومی سطح پر مذاکرات شروع کرنے کی اپیل کی ہے۔ ادھر ہانگ کانگ کے پالی ٹیکنک یونیورسٹی انتظامیہ نے پولیس سے کہا ہے کہ اب یونیورسٹی کا محاصرہ ہٹایا جائے۔ یونیورسٹی کے مطابق اب یونیورسٹی میں تلاشی کا کام روک دیا گیا ہے کیونکہ سرچ ٹیم کو وہاں کوئی بھی طالب علم یا احتجاجی نہیں ملا۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں یہ یونیورسٹی جنگ کا میدان بن گئی تھی۔ گزشتہ 10 دنوں سے پولیس نے یونیورسٹی کا محاصرہ کر رکھا تھا۔
हम आपको बता दें कि हांगकांग में जमहूरियत नवाजों ने इंतजामिया के खिलाफ कई माह से मोर्चा खोल रखा है। 行動當中咧，我哋係冇發現到仲有留守者嘅，因為我哋今日嘅行動亦都係既如過往一樣，亦都係既如琴日嘅行動一樣。我哋好希望咧，能夠喺我哋搜查行動當中咧，能夠可以揾到仲有一啲嘅留守人士，係希望能夠勸喻佢哋能夠和平有序咁樣離開校園。咁經過我哋今朝早由9點半啦，去到12點半。呢數多小時嘅行動當中呢，我哋係未發現到。